السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ 14 اگست یعنی آزادی ہی سے متعلق ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ پاکستان جو ہے وہ جس بنیاد پر حاصل کیا وہ ایک اسلامی مملکت کی بنیاد تھی کہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر ہم انڈیپینڈنٹلی اسلام کی جو جو چیزیں ہیں ان پر پریکٹس کر سکیں، ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں بغیر کسی رکاوٹ کے، اور ایسا ایک آئیڈیل معاشرہ ترتیب دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جن چیزوں کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، ہماری یوتھ اس سے بالکل بے خبر ہے اور انجان ہے۔ آج 14 اگست والے دن میں جہاں سے گزر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، ایون دو گھر میں بھی بیٹھ کے باہر سے جن چیزوں کی آواز آ رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ باجوں کی آواز تھی، اور میرے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اس یوتھ کو یا ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں، کس بیس کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے؟ کیا باجے بجانے کے لیے، یا پھر جھنڈے لہرا کے اونچی اونچی آواز میں گانے اور ان کے ساتھ چلے؟ ملی نغمہ تو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور ایک جائز حد تک ہم جو ہیں وہ قومی ترانے بھی پڑھ سکتے ہیں، قومی گیت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں یہ نہیں سکھاتے کہ صرف منہ پہ جھنڈے پینٹ کر لینا یا یہ سب کر لینا؟ چلیں آج کے دن ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے شہر کو صاف کرنے کی مہم کو شروع کریں؟ آج کے دن ہم کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بینیفٹ ہو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے یہ نیشن کیسے، ہم سے پہلے لوگوں نے یہ نیشن اور یہ ملک کیسے حاصل کیا؟ کتنی مشقت اور کتنی جدوجہد ہے اس کے پیچھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے اپنے گھر بار سیکریفائز کیے، لوگوں نے اپنی جانیں سیکریفائز کی، لوگوں نے اپنے رشتے سیکریفائز کیے، کسی نے اولاد اور کسی نے ماں باپ سیکریفائز کیے، اور کسی نے اپنی من پسند چیزیں سب چھوڑ چھاڑ کے وہ یہاں تک پہنچے۔ اور ہم لوگ کیا اس سیکریفائز کی قدر کریں کہ جس جہالت سے نکالنے کے لیے یہ جدوجہد کی گئی تھی، آج ہم واپس اسی جہالت کی طرف جا رہے ہیں کہ باجے بجا رہے ہیں، سلنسر اور موٹر بائکس، اور ایک عجیب قسم کا شور ہے۔ یہ کیسی نیشن ہے؟ کیا قائد اعظم کا جو خواب تھا، یا جس چیز کے بارے میں علامہ اقبال نے پوئٹری کی، جس چیز کے لیے اپنی نیشن کو جگا رہے تھے، جس چیز کے لیے قوم کو آگاہ کر رہے تھے، کیا وہ یہی ملک تھا؟ کیا وہ یہی سب کچھ تھا جو ہم آج کر رہے ہیں؟ میرے مائنڈ میں نا میری ایک چائلڈ ہوڈ اسٹوری جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے، جو میں نے بہت اپنے بچپن میں پڑھی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنی سچی آپ بیتی لکھی تھی، اور میں نے ایک رسالے میں پڑھی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ بچوں کا رسالہ تھا، اور اس میں تھا کہ وہ لڑکی بتاتی ہیں کہ عید کا دن تھا، جب سیپریشن ہوئی اور ہمارے علاقے میں اناؤنس ہوا، وہ دن عید کا دن بن رہا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ میرے گھر والے سب بہت پریشان ہیں، اور میں نے ایک ستاروں سے بھرا ہوا فراک جو ہے وہ بنوایا تھا، اور میں بچی تھی اور مجھے بہت شوق تھا، اور میں عید کے دن کا انتظار کر رہی تھی۔ اور جس دن عید تھی اس دن مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر والے اتنے کیوں پریشان تھے، میرے چچا، میرے تایا، میرے دادا، میرے والد سب چھت پہ چکر لگا رہے تھے، خواتین چھپ کے ایک کمرے میں بیٹھی تھیں، اور میں اتنی ضد کر رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے وہ عید والے دن کا فراک پہنا دیا۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ سیپریشن میں اناؤنس ہوا کہ جو ہماری یہ ایریا ہے یہ انڈیا کے ساتھ رہے گا اور پاکستان میں نہیں جائے گا، تو اس کے فوری بعد کچھ ہندوؤں نے جو ہے وہ ہمارے گھر پہ حملہ کیا، اور جو ہے وہ زخمی کر دیا تھا، اور قتل و غارت اتنی تھی، مطلب میں ایک وہ بتاتی ایک کرسی کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور جو ہے جب مجھے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف خون تھا۔ میں اپنے بھائیوں کی لاش پہ بیٹھ کے روتی، میں اپنے باپ کی میت کو روتی، میں اپنی ماں کے مرنے پہ روتی، میں کس کے مرنے پہ روتی، ہر طرف خون ہی خون تھا، اور میں نے بس یہی سوچا کہ میں وہاں سے نکلوں، میں کس کس پہ ماتم کروں، میں روتی رہی گھنٹوں، اور پھر میں وہاں سے نکلی تو میں نے ایک ستارہ اپنے ماتھے پہ لگا لیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو لڑکی ہے یہ مسلم نہیں ہے۔ وہاں سے کسی طرح میں جو ہے وہ ان کیمپس میں پہنچی جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پناہ دی جا رہی تھی جو پاکستان جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بتاتی ہے میں نے 5 دن وہاں پر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھائی، اور میں پھر پاکستان پہنچی، اور یہاں پر آ کر بہرحال ایک لمبا پروسیجر تھا جو انہوں نے بتایا، اور پھر مجھے ایک فیملی نے اڈاپٹ کیا۔ تو وہ جس قدر غمگین داستان تھی،
میں یہ نہیں کہتی کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، لیکن آزادی کے ساتھ شعور بہت ضروری ہے، شعوری آزادی بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ملک ہمیں دیا ہے ہمیں اس کی قدر عطا کریں، اور جس بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا ہے اس پر اس ملک کو قائم رہنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔